دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پبلک اسپیکنگ میں یہ ہے کہ آپ اسٹیج پر اپیئر کس طرح سے ہوتے ہیں، آپ کا انداز کس طرح سے ہے، آپ لوگوں کو کس طرح دکھائی دے رہے ہیں. اس بارے میں آج کی ویڈیو ہے. ہم بریک ڈاؤن کریں گے کہ آپ کو اسٹیج پر دکھنا کس طرح چاہیے اور کس طرح سے آپ اپنے ہیبٹس کو امپروو کر کے خود کو ایک بہتر اسٹیج پریزنٹر بنا سکتے ہیں. وٹ آئی ہیو ڈیڈ کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو انالائز کی ہے اور اس میں سے اپنے مسٹیکس نکالے ہیں. سیم آپ نے بھی کرنا ہے. جو ہم رولز بتائیں گے اس رولز کو ہم نے پراپر طریقے سے اپنی ویڈیو میں انالائز کرنا اور دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا مسٹیک کر رہے ہیں اور پھر اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. سو فرسٹ آف آل لیٹس چیک کہ ہمارے ساتھ کیا کیا پرنسپلز ہے جو ہم اپلائی کر سکتے ہیں پبلک اسپیکنگ میں اسٹیج اپیئرنس کو بہتر بنانے کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، اسٹیج پر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پوسچر، کہ آپ کس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کس طرح سے خود کو پریزنٹ کر رہے ہیں. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ ڈھیلے ڈالے ہیں، آپ نے جو ہے ٹیڑے کڑے ہیں، آپ کے جیب میں ہاتھ ہے، آپ کی اپیئرنس سے آپ انکمپیٹنٹ لگ رہے ہیں، آپ انڈر کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، دین ایوری تھنگ از یوزلیس. چاہے آپ کا جو بھی اسکرپٹ ہو، جو بھی آپ کا پلان ہو، سب کچھ کسی کام کا نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ ہینڈ گیسچرز کہ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں. دیکھیں، ہاتھ اس طرح رکھنا کہ بالکل یوز لیس ہو، کوئی اس سے کام نہ لے، یہ بھی غلط ہے. اور آپ جو ہے ارسپانسبلی ہاتھ استعمال کریں. فار ایگزامپل آپ دل کی بات کریں کہ میرے دل میں یہ بات، اور آپ کہ میرے دل میں یہ بات آئی، غلط ہینڈ گیسچرز استعمال کریں. آپ کہنا چاہتے کہ میں چل رہا تھا اور آپ کہ میں چل رہا تھا، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. ہینڈ گیسچرز آپ کے اسپیچ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہونے چاہیے اور یہ آپ کی اپیئرنس کو بہتر بنانے والے ہونے چاہیے. آپ کی اس طرح سے ہینڈ گیسچرز ہو کہ وہ آپ کی ووکلز کا ساتھ نبھائے، نہ کہ آپ کے ووکلز کے بغیر چلے. تو اس کے ساتھ ہینڈ گیسچرز کے ساتھ آپ کی اپیئرنس آن دا اسٹیج بہت امپروو ہو جاتی ہے. The next important thing is movement. دیکھیں، اسٹیج پر اسٹل کھڑے ہونا از ناٹ اے چوائس، لیکن بہت زیادہ ارسپانسبلی موو کرنا اٹ از رسکی ٹو. آپ اگر اسٹیج پر مسلسل چلتے رہیں گے وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی کوآرڈینیشن، یہ بھی آپ کے اپیئرنس کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے. تو what do we need کہ ہم اسٹیج پر اس طرح سے موومنٹ کریں کہ وہ کوآرڈینیٹڈ دکھے. یہ نہ دکھے کہ یہ بندہ ویسے ہی واک کر رہا ہے، بلکہ دکھے ہی کہ یہ بندہ اپنے الفاظ کو زور دینے کے لیے، اپنی کہانی میں دم دینے کے لیے موشن کر رہا ہے. تو نہ کمپلیٹ رکنا ہے اور نہ ایک ٹریڈ مل پر دوڑنے والے انسان کی طرح دوڑنا ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ از فیشل ایکسپریشنز. دیکھیں، دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو لوگ آبزرو کرتے ہیں آپ کے فیس کو کرتے ہیں، آپ کا فیس کس طرح سے اپیئر ہو رہا ہے، اٹ از موسٹ امپورٹنٹ. فار ایگزامپل آپ ایک دکھ بھری کہانی سنیں اور آپ کہیں کہ اس کا والد مر گیا اور آپ کے فیس ایکسپریشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کہ اس کے والد صاحب وفات پا گئے، آپ کے چہرے پر غم ہو، اگر آپ ہنس رہے تو چہرے پر ہنسی ہو، آپ کا چہرہ آپ کے ایموشنز کا ایکسپریشن کا ذریعہ ہے. آپ کا چہرہ آپ کے دل کی تمام باتوں کو ایکسپریس کرنا چاہیے اس سے. تو اگر آپ کی فیشل ایکسپریشن اچھے نہیں ہیں، دین your presentation is not good, your public speaking is not good. آپ کو لوگ جج ہی آپ کے چہرے کی خدوحال سے کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنے چہرے کو استعمال کرتا ہے اور کیا ایسی باتیں ہیں جو یہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. لاسٹ بٹ امپورٹنٹ تھنگ از آئی کانٹیکٹ. دیکھیں، ہوا میں دیکھ کر باتیں کرنا، نیچے دیکھ کر بات کرنا کمپلیٹ یوزلیس. آپ کا کنیکشن بن ہی نہیں پائے گا. کنیکشن بنتا ہی تب ہے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے، جب مخاطب ہو کر بات کی جائے. آپ تک
ایک اچھے پبلک اسپیکر بن ہی نہیں سکتے جب تک آپ میں آئی کنٹیکٹ رکھنے کا ہنر نہ ہو. آئی کنٹیکٹ اس طرح بھی نہیں کہ ایک انسان کو بس آپ نے مسلسل دیکھتے رہنا ہے, نہیں, اور اس طرح بھی نہیں کہ آپ نے نیچے دیکھنا ہے, نہیں. آئی کنٹیکٹ کو اس مناسب انداز سے رکھنا ہے کہ پوری آڈینس ہی سمجھے کہ یہ اسپیکر مجھے دیکھ رہا ہے, ہر ایک بندہ اسپیشل فیل. یہ 5 چیزیں: پوسچر, ہینڈ گیسچرز, موومنٹ, فیشل ایکسپریشنز, اور لاسٹ دی آئی کنٹیکٹ. اگر آپ کی یہ 5 چیزیں آپ کی اسپیچ میں ہوگی, then your speech is the best speech you can imagine. دیکھیں, ووکلز میں بھی ہم نے 5 چیزیں کہی تھی, ٹوٹل 10 چیزیں ہو گئی جو ہم نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمارے اسپیچ کے دوران ہم اس کا پراپر خیال رکھ سکے. اوکے, نو, ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بھائی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. نو, میں نے کیا کیا کہ میں نے ایز پر آرڈرڈ بائی مائی ٹیچر سر ونگیانگ, میں نے اپنے ایک ریکارڈڈ ویڈیو کو میوٹ کر دیا اور اپنی وائس, اپنی فزیکل اپیرنسز کو آبزرو کرنے لگا. What I found was something I couldn't ڈسکور اگر میں یہ اپنی ویڈیوز کو پراپرلی دیکھ نہیں پاتا. اب ہم 1 by 1 اینالائز کریں گے کہ کیا ایسی باتیں ہیں جو میری اپنی جو اسٹیج ٹاک ہے اس میں مسنگ ہے. فرسٹ ہم نے بات کی تھی پوسچر کی. ان مائی پوسچر ایوری تھنگ از اوکے, جب میں اسٹیج پر آتا ہوں ٹھیک ہوتا ہے, بٹ ود ٹائم وٹ آئی فیل کہ میں تھوڑا سا ٹلٹڈ ہو جاتا ہوں, میرا پوسچر تھوڑا سا امبیلنس ہو جاتا ہے. سو دیئر از اے پرابلم ان پوسچر, اس کو صحیح کرنا ہے. نیکسٹ تھنگ از کہ میرے ہینڈ گسچرز کیسے. دیکھیں, آئی ہیو ہینڈ گسچرز, میں ہاتھ موشن کرتا ہوں, اٹس میرے خیال سے چائلڈ سے ہے. اب تھوڑے سے جو ہے امپرووائز ہو چکے ہیں, تھوڑے سے امپروو ہو چکے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ میرے ہینڈ گسچرز کوآرڈینیشن کی صحیح نہیں ہے, یہ پراپرلی کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے, ان کی ووکیبلری زیادہ نہیں ہے. دیٹس امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیں, ہینڈ گسچرز صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کرے, 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 یہ صرف ہینڈ گسچرز نہیں ہے, اس کی الگ ووکیبلری ہے. کال کے لیے آپ الگ کر سکتے ہیں, ٹینشن کے لیے آپ الگ کر سکتے ہیں, ہر ایک مختلف ایکشن کے لیے الگ ہینڈ گسچرز ہے, اور یہ اتنے زیادہ بھی نہیں کرنے کے پرابلم بن جائے. میرے ہینڈ گسچرز مسلسل ہے اور انکوآرڈینیٹڈ ہے, دیٹ از اے پرابلم. دوسرا, فیشل ایکسپریشنز. اٹ از سم تھنگ دیٹ آئی مس آؤٹ. میرے فیشل ایکسپریشنز پراپر نہیں, میں پراپرلی ایکسپلین نہیں کر پاتا اپنے چہرے سے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. فیشل ایکسپریشنز پوری طرح سے آپ کے اندر کی ایموشن کو ظاہر کرنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس پر مجھے کام کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ موومنٹ, میں موشن کرتا ہوں, موومنٹ کرتا ہوں, بٹ جب میں نے اسپیکرز کا اینالائز کیا کہ وہ کس طرح سے موشن کرتے, جب میں نے اپنا موشن اینالائز کیا, سننا زیادہ نہیں لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا لگا کہ میرا موشن عادتاً چلنا ہے. لائک اٹس ناٹ walking out of a reason, but it's walking just to complete the obligatory mindset that کہ بھئی مجھے چلتے رہنا ہے, مجھے جگہ پر کھڑے نہیں رہنا ہے. So in simple words, it's incoordinated. اس incoordinated walking کو مجھے پراپر کرنا ہے, یہ ہے. اور نیکسٹ از آئی کنٹیکٹ. دیکھیں, میں آئی کنٹیکٹ رکھتا ہوں, یہ مجھ میں یہ ہے, آئی کنٹیکٹ رکھتا ہوں, اچھا ہے, لیکن there is a problem. پرابلم اس کہ آئی کنٹیکٹ میں چند وقت لیا رکھ دیتا ہوں, پھر میری آنکھیں نیچے ہو جاتی ہے یا پھر ڈسٹربڈ ہو جاتی ہے, ہواؤں میں پھرنے لگتی ہے. اس کو میں نے امپروو کرنا ہے. So this was the explanation of myself. اب آپ نے اپنا اس طرح سے کرنا ہے. ایک 5 of myself, اب آپ نے اپنا اس طرح سے کرنا ہے.
ایک 5 منٹ کی ویڈیو اس میں سے یہ 5 کوشچن خود سے پوچھنے ہیں، وہ ریکارڈ کرنا ہے. پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آڈیو آڈٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے موبائل کو ہیڈ ڈاؤن رکھنا ہے اور اپنی وائس کو سننا ہے کہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو پوائنٹ ہے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو امپروو کرنا ہے. نیکسٹ از اپنی آڈیو کمپلیٹلی میوٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے دیکھنا ہے اور اپنی جو غلطیاں ہے وہ لکھ لینی ہے. اس سے آپ امپروو کریں گے کہ آپ جو ہے آپ کے اس میں پرابلم کیا ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. اس سے آگے کے جو اسٹیپ ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی رہیے. اللہ حافظ.